اگر دنیا قرآن پر غور کر لیتی، ہم یہاں سیاہ لباس پہن کر حالت گریہ و ماتم میں نہ ہوتا۔ کاش دنیا احساس کر لیتی حضور ہمارے مکتب پر نہ، خصوصاً مکتب عزا پر بڑا احسان ہے ہماری ماؤں کا۔ یہ جتنے سر دکھائی دے رہے ہیں، یہ رونق کے فرش عزا، یہ کس وجہ سے؟ یہ ماؤں کے حوصلے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں نا، حالات خراب ہوں، ماں بچے کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتی، عزاداری کی بات آئے گھر میں رہنے نہیں دیتی۔ یہ حوصلے کہاں سے ملے ہیں؟ یہ کربلا کی ماؤں کا صدقہ ہے۔ اور ایسے میں ایک ماں ایسی ہے، اس ماں کا ہر عزادار پر احسان ہے۔ کربلا میں مٹ جاتی اگر زینب سر زخمی لے کے شام نہ جاتا۔ حضور بڑا احسان ہے زینب عالیہ کا۔ آؤ آج اگر اجازت دو چند جملے اس شہزادی کے بچوں کے نہ عرض کر دوں۔ کربلا کا ہر شہید حق رکھتا ہے اس پہ بڑا رویا جائے، مگر اون و محمد پہ رونا نہ ہر عزادار پہ بڑا لازم ہے۔ کیوں دوستو؟ یہ دو ایسے غریب شہید ہیں نا، اس سے بڑھ کے غربت کیا ہوگی؟ ان پہ ان کی سگی ماں بھی نہیں روئی۔ ہائے کہنے والوں پر سلام، میرے سینے میں دم نہیں ہے چند جملے عرض کرنے۔ دوستو یہ وہ دو شہید ہیں، سگی ماں، پوچھو کیوں نہیں سگی ماں روئی؟ سگی ماں علی اکبر کو ہی روتی رہی۔ حضور یہ دو وہ بچے ہیں جنہیں ماں بھی نہیں روئی ہے۔ حضور یہ دو شہزادے کربلا کی جنگ، بس میں بڑا مختصر پڑھوں گا، کوشش کرنا میرا ساتھ دینا، نہ آنسو آئے کم از کم ہائے ضرور کہہ دینا۔ شب عاشور ہے، امام خیموں کے دورے پر نکلے۔ امام نے دیکھا ہر ماں نے نا اپنے بچے کو سامنے بٹھا رکھا، اور ہر ماں نا اسے وصیتیں کر رہی ہے، مگر ایک وصیت نا سب بچوں کے لیے مشترک ہے۔ ہر ماں یہی کہتی تھی، میرے لال کل یہاں پہ جنگ ہوگی، دیکھنا تجھے حسین کے اکبر سے پہلے جانا۔ میرے لال میں چاہتی ہوں تو مجھے زہرا کے سامنے سرخرو کر دے، تو نے علی اکبر سے پہلے جانا، یہ نہ ہو تو زندہ رہ جائے حسین کا بچہ مارا جائے۔ ہر ماں اپنے بچے کو یہی تلقین جناب زینب بھی کر رہی تھی، اکبر سے پہلے جانا ہے، اونو محمد یہ نہ ہو حسین کا اکبر پہلے چلا جائے۔ مگر حضور یہ علماء کی اکثریت نے لکھا ہے، یہ مشیت الہی کے جب تقاضے تھے، امام حسین نے سب سے پہلے اپنے اکبر کو آمادہ کر لیا۔ امام نے سب سے پہلے شبیہ پیغمبر بھیج دیا۔ اکبر کیا گیا، کسی ماں کی نظر میں اس کا بچہ جچا ہی نہیں۔ ہر ماں تڑپ اٹھی، زینب کہہ رہی ہے، اے اونو محمد میں نے تمہیں کہا تھا تمہیں اکبر سے پہلے جانا ہے، مجھے نانی زہرا کی نظر میں شرمندہ نہ کروانا، دیکھو حسین کا اکبر پہلے۔ تڑپ کے کہتے اماں کیا کریں، ہمیں ماموں اجازت ہی نہیں دیتے ہیں، آپ اجازت تو لے کر دو۔ جناب عالیہ بچوں کو لے کر امام کی خدمت میں آئیں، جیسے ہی دیکھا بنت رسول آ رہی ہے، استقبال میں مظلوم کربلا کھڑے ہو گئے۔ جناب ثانی زہرا نے کہا، بھیا حسین آپ مجھے ماں زہرا کی نظر میں شرمندہ کروانا چاہتے ہیں، میرے بچوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اکبر جا چکا۔ امام نے جو غربت بھرے جملے کربلا میں کہے ہیں، اللہ جانے حسین کتنا مظلوم ہے، میرا مولا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے، زینب مجھے ایمان سے بتاؤ کون سا بھائی اپنی بہن کی گود اجڑتی دیکھ کہاں سے لاؤں میں وہ حوصلہ، کیسے بہن کی گود اجڑتی؟ اجرکم اللہ، یہ ہائے کی تسبیح بلند ہونی چاہیے۔ یہ جناب زینب کے حصے کا پرسہ ہے۔ دونوں جوان آمادہ ہونے لگے، ماں نے سامنے کھڑا کر لیا، کون محمد سنو، حسین کا اکبر پیاسا چلا گیا، حسین کا دیکھو میرے لال، دو وصیتیں کر کے بھیج رہے، ایک اکٹھے حملہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا،
میری دوسری وصیت یاد رکھنا، سنو، اگر پانی تک پہنچ جاؤ خبردار پانی کو ہونٹوں تک نہ لانا، حسین کا علی اصغر پیاس، اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے آل محمد پہ رونے کا۔ میں نے عرض کی آنسو نہ بھی آئے، ہائے ضرور کہیے گا غربت۔ دوستو ایک مرتبہ دونوں جوان لشکر میں داخل ہوئے، ایسی اعلیٰ جنگ کی، زمانے نے دیکھا ہاں یہ جعفر طیار کے پوتے، یہ حیدر کرار کے نواسے، ایک اعلیٰ جنگ کی۔ ادھر جناب فضا کھڑی ٹیلے پہ دیکھ رہی ہیں، دیکھا سارا لشکر چھٹ گیا ہے، بچے فرات تک پہنچ گئے ہیں۔ بھاگتی بھی آئیں جناب زینب کے پاس، کہا بی بی مبارک ہو، بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ اتنا سننا تھا جناب زینب کانپ گئی، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے بچے بڑے پیاسے ہیں، کہیں پانی نہ پی لے، حسین کا اصغر بڑا۔ اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے آل محمد کی غربت پہ رونے کا۔ دوستو یہ صدا بلند ہونی چاہیے، یہ صدائے گریہ بلند ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ دونوں بچے فرات سے پلٹے ہیں، پیاس سے پلٹے ہیں۔ دشمن نے پسرے سعد نے کہا لعنت ہے تم پہ، تم سے دو بچے سنبھالے نہیں جا رہے، ان میں جدائی ڈالو، جب جدائی ڈالو گے تب انہیں مارا جا سکتا ہے۔ حضور لعینوں نے ایسا حملہ کیا، بچے آپس میں جدا ہو گئے، جب جدا ہو گئے یہ تب تک پتھر مارتے رہے جب تک بچے بے دم نہیں ہو گئے، جب تلواریں چھٹ گئی، حملہ کیا۔ اب یہ بڑی بدقسمتی کا لمحہ ہے، یہ حسین کی غربت کا لمحہ ہے۔ جب بھی کوئی شہید زین چھوڑتا تھا امام کو صدا دیتا تھا، غریب کربلا آتے تھے، اب یہ بڑی غربت ہو گئی، دونوں بچوں نے اکٹھے زین چھوڑ دی۔ کہا عباس تو ان کے پاس جا، میں محمد کو لے کے آتا ہوں۔ دو لاشیں آ رہے ہیں، یہ بڑی قیامت خلا۔ امام کی عادت تھی جب بھی کسی ماں کا بچہ لاتے تھے نا، دور سے جناب زینب کو آواز دیتے تھے، زینب فروا کو تھام لو، میں قاسم کے ٹکڑے لا رہا ہوں، زینب لیلا کو سنبھالو، میں علی اکبر لا رہا ہوں۔ اب امام کیا کرے، دو لال زینب کے، کا بیویوں زینب کو سنبھالو۔ ساری بیویاں لاش پہ آ گئی، دیکھا زینب تو نہیں آئی، حیران ہو گئی، کہاں ہے زینب؟ پیچھے خیموں میں آئی، دیکھا سر سجدے میں ہے اور رو یا اللہ میرے بچے مرتے ہیں، مر جائیں، میری زہرا کا